لوگ چرچ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ چرچ میں تیاری کریں، میں وہاں جا کر لوگوں کو تیار کرتا ہوں. آمین. کل ہم نے مبارک جمعہ منایا ہے اور آپ سب نے، آپ جس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں آپ وہاں گئے ہوں گے، آپ نے 7 صلیبی کلمات سنے ہیں. لیکن آج ہم رات یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق خدا کے کلام کے وسیلہ سے سیکھنے والے ہوں گے. کیا آپ سب کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ خدا کے جلال میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس عید کو، جس عید کا منانا ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، کیونکہ پیدا تو سبھی ہوتے ہیں، پیدا تو سبھی ہوتے ہیں. مقدس داؤد کہتا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری. ہم سب اس زمین پر گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن نجات یسوع مسیح کے وسیلہ ملی ہے. ہاللیلویا. اور آج ہم اس کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس نے صلیب پر، اس نے موت پر اور اس نے قبر پر فتح پا کر کہا کہ اے موت تیرا دنگ کہاں رہا. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے مقدس کلام میں سے آگے سیکھیں گے. میں چاہوں گا آپ تمام جتنے بھی یہاں موجود ہیں بڑی توجہ سے خدا کا کلام سنیے گا. میں چند منٹوں کے لیے سناؤں گا اور آپ سب کو دعوت عام بھی ہے کہ آج رات ٹھیک 10 بجے ہمارا چرچ لگنا ہے نیو کراچی اللہ والی میں. جو بھی آنا چاہے اس سے دعوت ہے کہ وہ ضرور آئے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ گہری باتوں کو سنے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 27ویں باب بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہوا جی؟ موا. وہ کیا ہوا جی؟ مرا. وہ کیونکہ وہ عورت سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کامل خدا ہونے کے ساتھ ایک کامل انسان بھی تھا. جب لکھا کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. سب کہیں گے ہاللیلویا. اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بتوں کو دکھائی دیے. پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بونچار اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں، دور سے دیکھ رہی تھی. آگے 57 آیت میں لکھا ہے جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا. اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پیلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا. پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا. اور آگے لکھا ہے 62 میں اور دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہن اور فریسیوں نے پیلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. بس حکم دے کہ 30 دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو. پیلاطوس نے اس سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو. بس وہ پہرے والوں کے ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی. خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا
हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। सब बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम में से चंद आयतों का पैसेज आपके सामने पढ़ा गया है और ये एक तवील पैसेज है जो आपके सामने पढ़ा गया है। मेरी बहनों बेटियों, आप सबने मेरी तरफ देखना है। कलाम मुकद्दस में लिखा जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो लिखा हैकल का पर्दा जो है, हैकल के 3 मुकाम होते थे, एक पाक मुकाम, एक पाक तरीन मुकाम और एक वो मुकाम जिसमें कुर्बानियां दी जाती थी। अब पाक तरीन मुकाम में सिर्फ जाना एक काहिन का काम होता था। पाक तरीन मुकाम में सिर्फ वही जा सकता था जो खुदा का चुनिंदा है। पाक तरीन मुकाम में सिर्फ वही जा सकता था जो रास्तबाज था। पाक तरीन मुकाम में सिर्फ वही जा सकता था जो काहिन था। वो जाकर पाक तरीन मुकाम में जमा होता और जाकर जो भी कुर्बानी उसे खुदा गुजराने के लिए कहता वो उस कुर्बानी को गुजरानते। लेकिन लिखा है कि उस पाक तरीन मुकाम में उस सरदार काहिन के अलावा और कोई जा नहीं सकता था। और जब काहिन जाता तो उसके यहाँ पर उसकी कमर में एक रस्सा बांधा जाता, रस्से के साथ तलियां बांधी जाती। जब तलियां बचती रहती वो इस बात की अलामत थी कि काहिन क्या है जी, काहिन जिंदा है। खुदा ने हमारी कुर्बानी कबूल की है। अब जब वो तलियां बजना बंद हो जाती तो उस रस्से से काहिन को क्या है जी, खींच लिया जाता। वो इस बात की अलामत थी कि खुदा गजबनाक हुआ है। खुदा ने हमारा हदिया, खुदा ने हमारी कुर्बानी कबूल नहीं की। लेकिन याद रखें यीशु मसीह ने जैसे ही बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लिखा हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हुआ जी, फट गया। और अगर कोई सांड को एक दूसरे की मुखालिफ तरफ अगर रस्से बांध कर उस पर्दे को दिया जाए तो वो सांड भी उस पर्दे को फाड़ नहीं सकता। नहीं, इस कदर वो मजबूत हैकल का पर्दा था कि उसे कोई भी ताकत फाड़ नहीं सकती थी। लेकिन यीशु मसीह के जान देने के सबब से वो जुदाई जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, आज आप देखिए मुबशर भी चढ़ जाते हैं पुलपट पे, परस्तार भी चढ़ जाते हैं। खुदा ने वो जुदाई की दीवार जो मेरे और आपके गुनाह के सबब थी, यीशु मसीह के खून बहाए जाने से वो जुदाई खत्म हुई। हालेलुया, हालेलुया। वरना हम तो इस काबिल भी ना थे कि उसे ए बाप यानी अब्बा कह सकते। ये यीशु मसीह का पाक खून है जिस खून के वसीला से वो जुदाई की दीवार क्या हुई है जी, खत्म हुई है। वरना इस कदर सख्त हुक्म था कि अगर जो इबादत ना करता था, जो इबादत में ना आता था, उसे सजा दी जाती थी। आज लोग की कोलो लांग जाते थे, आज लोग की कोलो लांग इबादत तो है कहते ने करिए या ना करिए साडा ते काम चला नहीं दिया है। याद रखिए इस कदर सख्त कानून था। लेकिन हुआ क्या, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही यीशु ने जान दी, लिखा चट्टाने तिड़की और कब्रों के मुंह क्या हुए जी, ये कोई आम बात नहीं है। कब्रों के मुंह खुलना ये कोई आम बात नहीं है। लिखा बंचाल आया, जलजला आया, इस कदर चट्टाने तिड़की, इस कदर जो है जमीन नजरी के जितने मुकस्सिम थे उनकी कब्रें क्या हुई जी, खुली। और वो लिखा जी उठे। सब कहे हालेलुया। एक तरफ किसी ने जान दी है और दूसरी तरफ किसी के अंदर जान आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो मुकस्सिम जिंदा हुए थे ये वो थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुनज्जी माना हुआ था। ये नहीं कि शराब पी के मार गया तो उठ पे है, कुप्पी पी के मार गया, टीके ला के उठ गया, हीरवन पी के मार गया, ओदी कबर की हुई है जी, खुल गई। ये वो है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुनज्जी निजात दहिंदा कबूल किया है। ये वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है। ये वो है जिन्होंने बंदगी में आकर इबादत की है। ये वो है
جنہوں نے راست بازی کو قبول کیا اور اپنے جامع برا کے پاک لہو سے دھوئے ہوئے ہیں۔ لکھا مقدسین کی قبریں کھلی اور وہ جا کر پھر اپنے اپنے شہر میں گئے، اور لوگوں نے ان مقدسین کے جو زندہ ہوئے تھے، جو جی اٹھے تھے، انہیں دیکھا۔ اب ہوا کیا؟ پکی اور فریسی جانتے تھے کہ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن کے بعد اس مقدس کو کیا کروں گا جی؟ کھڑا کروں گا، اٹھا کھڑا کروں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس ہیکل کی بات کر رہا ہے جسے بنانے میں 66 سال لگے ہیں، جسے بنانے میں سالوں سال لگے ہیں۔ یہ کیسے 3 دن میں بنا سکتا ہے؟ یہ کیسے اس ہیکل کو 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہے؟ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یسوع مسیح کوئی ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ کس مقدس کی بات کر رہے تھے؟ اپنے بدن کی، کہ تم اسے ڈھا دو تو میں 3 دن کے بعد اسے کیا کروں گا؟ اب ہوا کیا؟ جتنے بھی پکی اور فریسی تھے وہ پیلاطوس کے پاس گئے۔ پیلاطوس کے پاس جا کر کہنے لگے، پیلاطوس بادشاہ، کیا تجھے یاد ہے کہ اس جھوٹے اور مکار نے، یسوع مسیح کی بابت یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جھوٹے اور مکار نے کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن کے بعد اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ ایسا کرو، کچھ ہمیں پہرے دار دیے جائیں۔ ہمیں کیا دیے جائیں جی؟ پہرے دار دیے جائیں، تاکہ ہم اس جا کر قبر کی کیا کریں جی؟ رکھوالی کریں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی انبیاء مرا ہو، کوئی نبی مرا ہو، کوئی رسول مرا ہو، تو جا کر کسی نے اس کی قبروں پر پہرا دیا ہو کہ یہ باہر نہ نکل آئے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ جس نے کہا ہے وہ زمین کا سینہ چیر کر بھی اٹھ جانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! تالیاں نہیں سمجھنی چاہیے۔ کی کرے گا جی؟ زمین دا سینہ چیر کے بھی باہر اٹھ کھلوئے گا۔ لیکن پہرے دار مقرر کیے گئے۔ بادشاہ نے پیلاطوس نے کہا، جاؤ، جتنے فوجی تمہیں چاہیے لے جاؤ، جتنے رکھوالی کرنے والے گارڈ تمہیں چاہیے لے جاؤ۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کی قبر پر جا کر کیا کی جی؟ مور کی۔ اب ہوتا کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے، میں نے اپنی لائف میں دیکھا، بہت سارے ایسے مسلم بہن بھائیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے کفن کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اپنے مرنے سے پہلے ہی انہوں نے چادر کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بھائی میرے ساتھ نیکی یا بدی ہو جائے تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے استعمال میں لانی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے لیے قبریں بھی خرید رکھی ہیں کہ بھائی یہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس قبر میں دفنانا۔ اب یہودی دستور کے مطابق ہوتا کیا تھا کہ جتنے بھی یہودی ہوتے وہ اپنے لیے قبر پرچیز کرتے تھے۔ اپنے وہاں سے کی کرتے سن؟ قبر خریدتے سن، تاکہ مرن دے بعد سانوں سے قبر دے کی کیتا جائے جی؟ دفنا دیا جائے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح یہودی تو تھا، لیکن اس نے اپنے جیتے جی قبر نہ خریدی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں قبر میں رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اس نے اپنے جیتے جی کوئی قبر جو ہے وہ نہ خریدی تھی۔ لکھا ہے ایک شخص تھا جس کا نام یوسف ارمیتیا تھا۔ وہ ایک مشیر تھا، عزت دار شخص تھا، مال اور دولت کا مختار تھا۔ اس نے بڑی جرأت سے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے یسوع کی لاش دے، مجھے یسوع کی کیا دے؟ لاش دے۔ اور لکھا ہے نیکودیمس جو رات کے پہروں میں جس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی، اس نے کیا کیا؟ 50 سیر خوشبو لے کر آیا تاکہ یسوع کو خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا اور دفنایا جائے۔ بہت سارے لوگ بہت سارا عطر لے کر آئے، قیمتی مسالہ جات لے کر آئے، کیونکہ یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ جب
دفنایا جاتا تو بہت سارے مسالہ جات اور بہت ساری عطر لگا کر انہیں دفنایا جاتا. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے پھول ڈالے جاتے ہیں, ان کے اندر گلاب ارگ ڈالا جاتا ہے, اور بھی بہت ساری خوشبودار چیزیں جو ہے ڈال کر دفنایا اور دفنایا جاتا ہے. اسی طرح یوسف ارمیتیہ نے اپنے لیے ایک قبر پرچیز کی جس میں آج سے پہلے کوئی دفن نہ ہوا تھا. اس قبر میں میرے اور آپ کے یسوع مسیح کو رکھا گیا, اور جیسے ہی اس قبر میں یسوع مسیح کو رکھا گیا, پیلاطوس کے جتنے بھی پہرے دار تھے انہوں نے آ کر 3 دن تک, کتنے دن تک دی؟ 3 دن 3 دن 3 راتاں قبرستان چ رہنا کوئی عام گل. انہیں بہت سارا روپے پیسہ دیا گیا کہ تم نے اس قبر کی کیا کرنی ہے؟ رکھوالی کرنی ہے. تم نے اس قبر پر جو ہے نگہبان بیٹھنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آئیں اور وہ یسوع کی لاش کو چرا کر لے جائیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے زیادہ بڑا دھوکہ ہو. لیکن لکھا ہے کہ جیسے ہی 3 دن تک پہرے داروں نے پہرا دیا اور بادشاہ نے کہا تم سے جہاں تک ہو سکے, کیا ہو سکے جی, اور پنجابی سے کی کہنے نے, جا لالا جنہ دل لا سکنا ہوئے, جا لالا جتوں تک تیری پہنچ ہے وے, جا لالا جنہ زور لا سکنا ہے اسی کی کر لیں گے, دیکھ لیں گے. پیلاطوس نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے, تمہیں جتنے سپاہی چاہیے لے لو, تمہیں جتنے پہرے دار چاہیے لے لو, اور جا کر اس کی قبر پر مور کر کے اس پر پہرا بٹھاؤ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے جائیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہرے دار اس کی قبر پر پہرا دینے کے لیے چلے گئے. آج بھی بہت سارے پہرے دار بن جاندے نے, اج بھی بہت سارے پہرے دار بن جاندے نے, وینے جاندا کتے لے. کئی پادری پہرے دار بنے نے, کئی ماں باپ پہرے دار بنے نے, کئی رشتے دار پہرے دار بنے نے. وہ جاندا کوئی ہوندا, نظر کوئی رکھدا ہوندا ہے, پیچھا کوئی کردا ہوندا ہے. اوے نیا جاندا کتے وے. ایک بھائی وہ دی بیوی بڑی دعا گو سی, وہ دی بیوی بڑی دعا گو سی. بندہ جن جی کام تے چلا جاندا. گلی نمبر 5 دا واقعہ ہے. بھائی شباز کی بیگم بیٹھی ہوئی نے, پتہ ہے گلی نمبر 5 کون سی ہے؟ گلی نمبر 5 میں رہنے والی وہ فیملی, اس کا شوہر جیسے کام پر چلا جاتا وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے چلی جاتی, گھر کا کام کر کے وہ چرچ میں جو ہے جا کر دعا کرنا شروع ہو جاتے. 1-2 گھنٹہ دعا کرتی, اس کے بعد بچوں کو اسکول سے لے کر پھر واپس آ جاتے. انہاں دے ہن پڑوسی جڑے بڑے پریشان, بندہ کام تے چلا جاندا ہے, کڑی بچیاں نو سکولے چھڈ کے آپ ہی پتہ نہیں 2 گھنٹے سے کتے ہوندی ہے, انہاں پہرا لانا شروع کر چھڈیا. اے جاندی کتے وے. وہ بیچاری کہتی کہ گھر میں ٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے, گھر میں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ میں جا کر خدا کے حضوری میں اپنے شوہر کے لیے دعا کروں, اپنے بچوں کے لیے دعا کروں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کروں. ہوا کیا کہ کئی دن اس طرح سے پہرا دینے والے پہرا دیتے رہے. ایک دن انہاں دوستاں نے آپس میں شراب پیتی. کہندا یار تینوں میں ایک راز دی گل دساں. کہندا یار دس. کہندا تو صبح کام تے چلا جانا ہے, بچے تیری بیگم سکول چھڈ کے پتہ نہیں کتنے 2 گھنٹے سے چلی جاندی ہے. جدوں بچیاں نوں پھر سکول لے کے پھر واپس گھر آ جاندی ہے. بندہ بڑے غصے چھے. صبح کہنے لگا کہ میں کام چلا, لیکن وہ کام تے نہ گیا. باہر گیما گوما چ کھیڈ کھوڑ کے آ گیا. تے جس طرح ہی 10-11 دا ٹائم ہویا, وہ گھر وال واپسی آیا, گھر تالا لگا. وہ دیکھو جڑی دوسری چابی سی گھر کھول کے بہ گیا, ڈنڈا انہیں کو رکھ لیا. آج 11 دن میں چھڈنا ہی نہیں ہے. ڈنڈا انہیں کو رکھ لیا,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਈ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ। ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਤਵਾਈ ਲਾ ਛੜੀ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਛਡਵਾਇਆ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਬਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ محفوظ رکھے تاکہ ساڈے گھر دیاں خوشیاں باہر رہن۔ تے او جڑے پہرے دین والے سن جنہاں نے انہاں نوں بری خبر دتی او بعد چ شرمندہ ہے، انہاں نے پھر بہن دے پیر پھڑ کے معافی منگے کہ سانو معاف کر دے، اسی تیرا روز کی دیندے ساں، پہرا دیندے ساں، اسی ہوئی تیرے بندے نوں دسیا ہے کہ تو روز 2 گھنٹے واسطے چلی جاندی چھے۔ اسی طرح پیلاطوس نے یہ حکم دیا کہ جاؤ، جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے زور لگاؤ، جہاں تک تم سے بن پڑتا ہے تم وہاں تک جاؤ، جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے تم کوشش کرو کہ وہ کوئی اسے قبر سے چرا کر نہ لے جائے۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ 3 دن تک پہرا دیتے رہے لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق، سب کہیں گے ہاللیلویہ، اس کے سارے وعدے سچے ہیں، سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ تو لکھا ہے کہ انہیں ایک سفید پوشاک پہنے ہوئے جس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے۔ سب کہیں ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کے ڈر سے کیا ہوا جی؟ جڑے پہرا دین والے، چال پلوسیاں کرن والے، جاسوسیاں کرن والے کہندے نے جیڑا کوئی کسے واسطے کھڈا کھوددا ہے او وچ خود ڈگدا۔ یہ جو پہرا دینے والے تھے، لکھا ہے یہ نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کہنے دے ہو گئے جی مردہ سے۔ یاد رکھیں جو آج اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو عبادت میں بھیجنا بڑی اچھی بات ہے، ان کا خیال رکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی کی پہرے داری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے یہ جاننا اچھی بات ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ لکھا ہے یہ پہرے دار ان کی حالت اس طرح کی ہوگی کہ یہ ہے زندہ لیکن لگ یہ مردہ سے رہے ہیں۔ لکھا یہ کانپ اٹھے کیونکہ اس فرشتہ کی جو آسمان سے اترا تھا، لکھا ہے بڑا بنچال ہے کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا جس پر رومی سپاہیوں نے مور کی ہوئی تھی، جس پر پہرے دار بٹھائے گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، ان کے ہاتھوں میں نیزے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں، لیکن ان کی بندوقیں، نیزے، تلواریں انہیں بچا نہ سکے۔ لکھا ہے کہ جب فرشتہ آسمان سے اترا تو لکھا ہے کہ اس نے پتھر کو لڑکایا اور اس پر بیٹھ گیا اور جتنے نگہبان تھے وہ ڈر گئے اور کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا کہ تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھائے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں یہ ہم مسیحوں کے لیے ایک بڑی عید ہے۔ کرسمس سے زیادہ بابرکت عید یہ ہے کیونکہ رسول پیدا ہوئے،
انبیاء اکبر پیدا ہوئے، انبیاء اصغر پیدا ہوئے، لیکن آج تک جو بھی مرا ہے ان کی قبریں آج بھی بھری ہوئی ہیں، ان کی ہڈیاں آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ وہ مٹی سے لیے گئے اور مٹی میں واپس مل گئے، لیکن جس کی عید منا رہے ہیں ہم، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق ہم ایسٹر اس لیے مناتے ہیں۔ آپ بازو کا جو مسلم اداروں میں کام کرتے ہیں انہیں پوچھا جائے جی آپ ایسٹر کیوں مناتے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ایسٹر کیوں مناتے ہیں۔ ایسٹر ہمارے لیے ایک ایسا مبارک تہوار ہے کہ ہمارا یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور اس نے کہا دیکھو اب میں جلد آنے والا ہوں۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ وہ صرف جی نہیں اٹھا بلکہ وہ جلد آنے والا ہے، اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ یہاں کے دلہا ڈیورس دے دیتے ہیں، یہاں کے دلہا دلائی کرتے ہیں، یہاں کے دلہا بے وفائی کر جاتے ہیں، یہاں کے وہ دلہا کوئی وقت آتا ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جس دلہا کے ہم منتظر ہیں وہ آئے گا اور جہاں خود ہے وہاں اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس دلہا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ تیار کو جائے گا وہی جنہیں کتاباں دے وچ نام ملیں گے، وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتابوں میں نام ملیں گے، نام ہوں گے۔ یہ نہیں کہ لتاں پھاڑ کے، باواں پھاڑ کے، دوپٹہ باندھ کے، بال لمکا کے نال لے جائیں گے، نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ جو مردہ عالم میں بھی کیوں نہ ہوں گے، لیکن زمین اپنے مردے دے گی اور سمندر اپنے مردے دیں گے، اور وہ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا کیا کریں گے؟ استقبال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہم بھی جی اٹھیں، آج میں کل آخری کلمے میں بتا رہا تھا کہ آج سب کو اپنے گھر کی بڑی فکر ہے، کار کرائے دا تے وہ کی ہو جاوے؟ اپنا ہو جاوے۔ اگر کچا وے تے کی بن جاوے؟ اگر ایک مالے دا تے کنے مالے دا بن جائے؟ 5 پتر نے تے 5 نے لہدا فلور ہونے چاہیے نے، 4 نے تے 4 فلور ہونے چاہیے نے، ایک جگہ میں چل ایک کدی اور ہونی چاہیے، پوتیاں پوتیاں کا بھی انتظام کر کے رکھنے سی، لیکن یاد رکھیں کیا ہم نے اپنی روح کا انتظام کیا؟ اگر آپ کی ایک مثال سنا دوں، کھوتے والی نہیں سنانے؟ اچھا سنیں، ایک بادشاہ تھا، ایک کون سا جی؟ بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے وزیروں کو بلایا، اس نے کہا میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرے گھر کا جو سارے مختار ہو وہ تم ہی ہو، کیونکہ میں نے سب کچھ، کوئی ایسی بات نہیں جو تم سے چھپائی ہو، میرا جتنا بھی جائیداد ہے، میری جتنی بھی ریا ہے، ان سب کے مالک تم ہو، لیکن تم نے ایک کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور جس شہر میں نے تمہیں وزیر اعظم مقرر کیا ہے، کوئی پنجاب کا، کوئی سندھ کا، کوئی بلوچستان کا، جس جگہ میں نے تمہیں حاکم مقرر کیا ہے، وہاں پر جاؤ اور جا کر میرے لیے اچھے اچھے پھل لے کر آؤ۔ اس کے بعد میں تمہارے نام وصیت لکھوں گا، جس کا بورا زیادہ بھرا ہوا مجھے ملا میں اسے زیادہ چیزوں کا مالک بناؤں گا۔ آخرکار ہوا کیا، تینوں وزیروں کو بادشاہ کے محل میں جمع کیا گیا، انہیں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ جاؤ اور جا کر میرے لیے اچھے اچھے پھل تلاش کر کے لاؤ۔ اب آپ کو پتہ جو اعلیٰ حکمران ہوتے ہیں انہیں اتنا کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، انہوں نے عادت کہا دی ہوتی صرف حکم چلان دے، صرف زبان چلانے کے، ان کا کام ہے یہ کام کہا ہے تو وہ کام فوری طور ہو جائے، انہیں زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ کام کوئی نوکر نہ کرے بلکہ تم نے خود کرنا ہے، کیونکہ مختار میں نے تمہیں بنانا ہے۔ وزیر اپنے اپنے شہر میں گئے، انہوں نے کیا
کہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، جس شہر کا وہ وزیر اعلیٰ تھا، حکمران تھا، اس نے کیا کیا، اپنے کھیتوں میں گئے. کسی نے پہلا وزیر جو تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے شہر میں گیا، وہاں سے اچھا پھل جو ہے جو بادشاہ کی شانہ شان کے لائق تھا، اس نے اچھے سے اچھا پھل جمع کیا اور اس نے اپنے بورے میں بھرا. اس نے کہا کہ میں بادشاہ کو جب پیش کروں گا تو بادشاہ دیکھ کر خوش ہوگا اور مجھے بہت سی چیزوں کا مختار بنائے گا. دوسرا وزیر جو ہے وہ ایڈا کاما نہیں سی، انہیں کی کیتا، وہ اپنے کھیت سے گیا جیڑا کھیت خدا نے انہوں دیتا سے، جس جگہ دی حکمرانی خدا نے انہوں سپرد کیتی سی. وہ گیا، کہیں سے کچے، کہیں سے پکے، کہیں سے گلے، کہیں سے سڑے ہوئے، اس نے پھل بڑے، نیچے گلے سڑے اور اوپر اچھے پھل بڑے. اس کے ذہن میں تھا کہ بادشاہ کی نظر جو ہے سارے پھل کون سا وہ ایک دم کھا لے گا، اس کی نظر جو ہے وہ صرف بوروں پر ہوگی کہ اس بورے میں بھرا کتنا ہے. تیسرا وزیر جڑا سٹھو سائی سے، اسے عادت ہی نہیں تھی کچھ کام کرنے کی، وہ گیا اپنے کھیت میں، کہیں سے اس نے گھاس لی جمع کی، کہیں سے اس نے، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ پھل توڑتے کیسے ہیں، اسے اندازہ نہیں تھا کہ پھلوں کے لیے محنت کتنی کرنی پڑتی ہے. اس نے کسی ڈالی کے سمیت کوئی کچھ، اس نے جیسے کیسے کر کے وہ بھورا بھرا، اور تینوں وزیر جو ہے اپنے کہنے کے مطابق جو بادشاہ نے وقت دیا تھا اس کے مطابق وہ بادشاہ کے محل میں پہنچے. جب بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ نے ان کے وہ بورے دیکھے. ان کے کیا دیکھے جی؟ وہ بورے دیکھے جو انہوں نے کھیتوں میں جمع کیے تھے. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور جو بورے یہ بھر کر لائے ہیں. بادشاہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور انہیں کہنے لگا کہ آئی اپریشیٹ یو، کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا اور میں نے دیکھا کہ تم نے بڑی محنت سے ان بوروں کو بھرا ہے، اب میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. وزیر بڑا خوش کہ ان سانوکا دی واری آئیے انعام ملن دے. وزیر بڑا خوش کہ اب ہمیں انعام دیا جائے گا. جیسے ہی انعام کے لیے بادشاہ نے اپنا منہ کھولا تو بادشاہ نے اپنے نوکروں کو یہ حکم کیا کہ جو یہ بورے بھر کر لے کر آئے ہیں ایسا کرو 3 مہینے کے لیے ان بوروں کے ساتھ انہیں قید خانہ میں بند کر دو. انہاں بوریاں دے نال 3 مہینے تک انہاں نو کی کر دو، جو یہ پھل کس کے لیے لائے ہیں؟ میرے لیے لائے ہیں. یہ 3 مہینوں کے بعد انہیں باہر نکالا جائے. پہلا وزیر جس نے اچھے پھل بھرے ہوئے تھے اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ 3 مہینوں کا شیڈیول بنایا کہ میں نے 3 مہینے زندہ رہنا ہے اور ان پھلوں کو میں نے اس طرح سے کھانا ہے تاکہ میرا وقت گزر سکے. دوسرا وزیر اس نے کچھ کچے، کچھ پکے، کچھ سڑے ہوئے، کچھ گلے ہوئے جو اچھے پھل تھے اس نے ہفتہ 2 ہفتہ کھائے اور اس کے بعد وہ مر گیا. اور جو تیسرا وزیر تھا انہیں پری کی سی، دسو کی پریا سی؟ کہا کی پری سی جی؟ جیڑی کون کھاندے نے؟ کھوتے. کون کھاندے نے؟ نہ ہو کوڑیا کچرا مانگر تو تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا نو. لکھا ہے کہ وہ زیادہ دن پھل نہ کھا سکا، 3-4 دنوں کے بعد وہ مر گیا. بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد، مہینے کے بعد اپنے حاکموں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وزیروں کا پتہ کرو. 2 مرے ہوئے ملے اور 1 زندہ ملا. بادشاہ نے کہا اسے لاؤ، میں اسے سب چیزوں کا مختار بناؤں گا. بائن اسی طرح آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم زمین پر کیا جمع کریں. آئیے، بادشاہ وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. بادشاہ وہ ہے. وزیر ہم، میں اور آپ ہیں جسے خدا نے اس زمین پر
اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ آئیے ذرا اپنے بوروں پر غور کیجئے کہ ہم اپنے بوروں میں کیا بڑھے ہیں۔ چگلیاں، شکایتاں، بغض، نفرت، غصہ، حسد، تفرقے، لڑائیاں، یا اس کے اپوزٹ محبت، تحمل، صبر، برداشت، ایمان۔ یہ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اس خدا نے تو ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے، اس خدا نے تو ہمیں یہ خیر دیا ہوا ہے کہ جاؤ اور جا کر اسے کیا کرو، کاٹو۔ مقدس آدم سے خدا نے کہا کہ آج کے بعد تو زمین بوئے گا اور یہ تیرے لیے پھل دے گی۔ یہ تیرے لیے کیا دے گی جی؟ پھل دے گی، اور تو اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھائے گا۔ آئیے آج ہم دیکھیں ذرا کہ جو خدا نے ہمیں وقت دیا ہے ہم کیا جمع کر رہے ہیں۔ کہیں ہم بھی تو گھاس نہیں جمع کر رہے، کہیں ہم بھی تو اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے۔ آج کسی کو عبادت کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک بپتسمہ نہیں لیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایک عام نہیں بلکہ خاص اور ایک برگزیدہ قوم ہو، جو شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، جو میرے ساتھ بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ کیا ہم اس خاندان میں شامل ہونے کے لیے اپنا آپ پیش کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے سوچ و بچار کا وقت ہے۔ جو ایک بار پیدا ہوا ہے وہ 2 بار مرے گا، ایک بدنی موت اور ایک ابدی موت۔ لیکن جو ایک بار 2 بار پیدا ہوا ہے وہ ایک بار مرے گا، صرف فانی موت۔ اس بدن کے جڑی پٹوکنوں نے گورا قبرستان یا آپ کے آس پاس کے قبرستانوں وہاں دفنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ابدی موت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے خداوند یسوع مسیح کو اب تک اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہ اتوار چھوڑ کر آنے والے دنوں میں ہم پلان کریں گے وہاں ہوکس میں جانے کا۔ سن اسپرٹ ہم بیچ جائیں گے، وہاں بہت سارے لوگوں کو بیپتسمہ بھی دیں گے، اور ساتھ ہم اپنے چرچ کی پکنک بھی لے کر جائیں گے۔ سو آپ کے لیے موقع ہے کہ جس نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، لکھا ہے کہ جیسے ہی قبریں تڑکی مقدسوں کا بدن جو ہے وہ کیا اٹھا جی؟ مقدس جو لوگ مرے ہوئے تھے وہ کیا ہوئے جی؟ جی اٹھے۔ یاد رکھیں جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے وہی جی اٹھیں گے۔ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، کئی کہنے ہیں جی اسی کیتھولک کا بپتسمہ لیا ہے، چھوٹے ہوندیا بپتسمہ لیا ہے۔ یہ بہن نے گود میں بچہ لیا ہوا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ بپتسمہ بچوں کا نہیں ہوتا، بپتسمہ بڑوں کا ہوتا ہے جو بالغ ہوتے ہیں، جو اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہوں، جو اچھے اور برے کا سمجھ رکھتے ہوں، جو اپنے گناہ جانتے ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں اور بغیر یسوع کو قبول کیا نجات نہیں ہے۔ اگر وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، آواز بڑی کاٹ ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں تو آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے ساتھ آ جاؤ۔ ایک لائن بتاؤ نا پیچھے سیدھے آپ تو جان بچے ان کے ہاتھ نہیں نظر آئے بیٹا آپ نے ایک تصویر بھی نہیں بنائی آج۔ اچھا جی سارے لائن چ لگ گئے نے چھوٹے بچے؟ اچھا جنہوں نے گود چ پڑھنے وہ بھی آ جاؤ لائن میں۔ پیچھے آؤ۔ آگے کھڑے ہاں جی گود والے بھی اس طرف آ جائیں۔ سب پر ہم سائن آف کراس کریں گے، اور باجی کمل جو ہے، باجی کمل جو ہماری یہاں کی مبشرہ ہے، اور پورے کراچی میں جہاں جہاں بھی ہم خدمت کے لیے جائیں وہ بٹن دے بند کر لائے گا، بٹن بند کرو۔ اور ہم ضرور ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا اس میں ہم خداوند کی بیٹی کو جو ہے خدمت کے لیے ordain کریں گے۔ یہ کل میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی ہے، تو آپ نے باجی کمل کے لیے دعا کرنی ہے
تاکہ ہم مبشرہ کے لیے انہیں ordain کریں، جو ہمارا مئی میں، کیونکہ مئی کا مہینہ جو ہے وہ عید پینتیکوست کا بھی مہینہ ہے۔ مئی کے مہینے میں جب ہماری بڑی عبادت نیو کراچی اللہ والی میں ہو تو اس میں ان دونوں میاں بیوی کو ہم خدمت کے لیے ordain کریں، ان کو نیو ویژن پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان کے طرف سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جائے تاکہ یہ ان کے پاس شناخت ہو کہ اسی کوئی پھڑو تڑی دے مبشر نہیں بنے، بلکہ خدا کے مذبح پر ہمیں ordain کیا گیا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے پاس دونوں میاں بیوی کے پاس 1 مہینہ ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ خدا ہمیں اس کام کے لیے مقرر کرے گی۔ میرے دل میں ابھی خدا نے بات ڈالی کہ قوم بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم اپنی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگانا تاکہ کوئی وبا اور بیماری تمہارے خیمہ کے اندر داخل نہ ہو۔ تو اسی لیے ان بچوں کو میرے دل میں آیا کہ آج مسح کیا جائے تاکہ ایسٹر کے دوران کوئی بھی وبا، کوئی بھی بیماری ان بچوں کے بدن پر نہ آئے، کیونکہ جب بچے گھر میں بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ کی نہیں بیٹھنا نہیں، کھڑے رہنا، ماں باپ کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ماں باپ کے لیے نہ کوئی کرسمس، نہ کوئی ایسٹر اور نہ ہی کوئی اور انہیں خوشی اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے ہم بچوں پر یسوع کا پاک لہو مانگیں گے تاکہ بچوں کو خدا ہر وبا سے، ہر بیماری سے خدا محفوظ رکھے، اور یہ ایسٹر کی خوشیاں جھومتے ہوئے یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہوئے منائے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیسا عظیم کام کیا ہے۔ ہیلیلویا۔ مووی نہیں بنانی، بس تصویر کھینچنی ہے ایک دو۔ شاباش، چلو شاباش۔ اور اگلی عبادت میں جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے، جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر آئیں تاکہ اگلی بار جو ہے وہ میاں اور بیوی کو جتنے بھی عبادت میں آئیں گے ان سب کو جو ہے ہم سائن آف کراس کر کے یسوع کا پاک لہو ان پر مانگیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ چھوٹے بچے جو ہیں، کون رہ گئے؟ اچھا جی، سب بچے اب یہاں کھڑے ہو جائیں۔ اور ہاں جی، اور میرے دل میں یہ خدا نے بات ڈالی ہے کہ جس طرح یہ سب آپ کے بچے ہیں اسی طرح یہ میرے بھی بچے ہیں، سو میں ان کے لیے آج تھوڑی سی عیدی لے کر آیا ہوں۔ شاباش، ہاں تسی عیدی مل گئی بہن دے جاؤ۔ شاباش، ہاللویا کے نعرے لگاتے جاؤ۔ میرے استاد نے وہ کہنے نے صرف لینا نہیں بلکہ دینا بھی ہے، تو دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ میں کرسمس پر، ایسٹر پر اپنے سارے چرچ کے بچوں کو، چاہے وہ گود میں کیوں نہ ہو، انہیں یہ برکت والے پیسے دیتا ہوں۔ بہن کے بغیر میں کسی کو نہیں چلا۔ ہاں جی، کوئی رہ تو نہیں گیا؟